آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے قیامت کی ہولناکیوں کی۔ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل دے گی، اس لیے اس کو پورا ضرور دیکھیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں استغفار ضرور لکھ دیں۔ شکریہ دوستو، جس نے ہمیں اور آپ کو بنایا ہے اور پھر وہ ہمیں موت دیتا ہے، اس کائنات کو موت دینے والا ہے۔ آسمان کی موت، سورج کی موت، ستاروں کی موت، جانوروں کی موت، پہاڑوں کی موت، پالتو جانوروں کی موت۔ آسمان پھٹا، زمین پھٹی، تارے ٹوٹے، سورج بے نور، چاند پرزے پرزے، سمندروں میں آگ۔ آج مر رہے ہیں اور سنبھالنے والا کوئی نہیں، آج مر رہے ہیں پر رونے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا خوفناک اللہ نے منظر پیش کیا ہے قیامت کا۔ ایسا ہی دن ہوگا جیسے آج دن چڑھا ہے۔ ہوگا جمعہ، پرندے نکلے ہوں گے دانا چگنے، مزدور نکلا ہوگا مزدوری کرنے، اسٹوڈنٹ نکلے ہوں گے پڑھائی کرنے، تاجر بھاگے ہوں گے دکان پر جانے کو، زمیندار بھاگا ہوگا کھیت کے لیے، بادشاہوں کے تاج سج رہے ہوں گے، دربار مزین ہو رہے ہوں گے دربار لگنے کے لیے، الیکشن چل رہے ہوں گے، لڑائیاں چل رہی ہوں گی، جھگڑے چل رہے ہوں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ گھر میں عورت روٹی بنا رہی ہوگی، ابھی وہ روٹی کو توے کے اوپر ڈالنے لگے گی کہ ایک دم قیامت کا دھماکہ ہوگا اور روٹی وہیں گر جائے گی۔ بچے کے لیے ماں کے ہاتھ میں نوالا ہے، وہ بچے کے منہ میں ڈالنے لگی ہوگی، لیکن وہ نوالا وہیں گر جائے گا، وہ اس کو کھلا نہیں سکے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی اور سورج، چاند، ستارے اور سیارے سب تباہ ہو رہے ہوں گے۔ لوگ بھاگ رہے ہیں لیکن کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے، جس طرف جا رہے ہیں سامنے ان کے ایک ہی چیز ہے، موت۔ جب سب کو موت دے کر ابلیس پر عزرائیل علیہ السلام ہاتھ ڈالیں گے تو وہ ایک غوطہ لگائے گا، دوسرے کنارے پہنچ جائے گا، آگے دیکھے گا عزرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں، وہ ادھر ادھر بھاگے گا لیکن ہر طرف اس کو عزرائیل نظر آئے گا۔ ابلیس کہے گا کہ کیا کرو گے؟ کہا جائے گا کہ آج تیرا ٹائم پورا ہو گیا۔ پوچھے گا کدھر لے کر جاؤ گے؟ فرمایا جائے گا کہ تیری ماں کے پاس لے کر جاؤں گا، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ جب ساری کی ساری کائنات مر جائے گی، یہ مزے کا جہان نہیں ہے، یہ رب کو منانے کا جہان ہے۔ اس لیے اللہ نے آگے کی زندگی بہت خوبصورت بنا کر رکھی ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے نبی کی زندگی کو پڑھو تاکہ تم کو پتا چلے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے۔ ناچنے گانے کا نام زندگی ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا نام زندگی ہے، اور پیسے کا ڈھیر لگا دینے کا نام زندگی ہے، یا جس خالق نے پیدا کیا ہے وہ کیا چاہتا ہے، اس نے کیا کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ ہائے دوستو، پہلے آسمان کی موت، پھر دوسرے، پھر تیسرے آسمان کی موت، پھر چوتھے، پھر پانچویں آسمان کی موت، پھر چھٹے، پھر ساتویں آسمان کی موت آئے گی۔ پھر اللہ ملک الموت سے پوچھے گا کہ کون باقی ہے؟ کہے گا کہ عرش کے 4 فرشتے، میں اور میرے 3 ساتھی۔ تو اللہ کہے گا کہ جبرائیل و میکائیل علیہ السلام کو موت دے دو۔ تو اللہ کا عرش ہاتھ جوڑے گا کہ یا اللہ ان کو کچھ نہ کہیں، یہ تو آپ کے سب سے پرانے خادم ہیں۔ تو میرا اللہ کہے گا کہ خاموش ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کو موت ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے تجھ کو پھر مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی ایک دن صفایا۔
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہائے دوستو، یہ عزت نہیں ہے کہ تمہارے آگے پیچھے لوگ بندوقیں لے کر پھر رہے ہوں۔ لعنت ہے اس سوچ پر، لعنت ہے اللہ کی، لعنت ہے اللہ کے فرشتوں کی، زمین و آسمان کی، جو ان چیزوں میں اپنی عزت ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ لوگ اندھیرے میں اجالے ڈھونڈ رہے ہیں، یہ ذلت میں عزت ڈھونڈ رہے ہیں، وہ پستیوں میں بلندیاں تلاش کر رہے ہیں۔ دوستو، عزتیں ملیں گی در مصطفیٰ سے، بلندیاں ملیں گی در مصطفیٰ سے، محبتیں ہیبتیں جلال ملے گا در مصطفیٰ سے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دوستو، جب جبرائیل و میکائیل علیہ السلام مر جائیں گے تو اللہ کہے گا کہ کون باقی؟ تو کہا جائے گا عرش کے فرشتے، اسرافیل اور میں۔ تو اللہ کہے گا کہ عرش کے فرشتوں کو موت دے دو۔ پھر پوچھا جائے گا کہ اب کون باقی؟ تو کہا جائے گا کہ اسرافیل علیہ السلام اور میں باقی ہیں۔ تو اللہ کہے گا کہ اسرافیل علیہ السلام کی بھی جان نکال لو۔ تو اس وقت اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں سور ہے جو وہ پھونک رہا ہے، تو جب وہ گرے گا تو سور اس کے ہاتھوں سے نکل کر اڑتا ہوا اللہ کے عرش کے ساتھ جا کر ٹک جائے گا۔ تو اسرافیل علیہ السلام میت مٹی کا ڈھیر ہو جائیں گے۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ تو فرمایا جائے گا میرے اللہ، اوپر تو باقی، نیچے تیرا غلام باقی۔ اب اسرائیل علیہ السلام کی بھی باری آ گئی۔ تو اللہ کہے گا کہ مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ تو اسرائیل علیہ السلام چیخ ماریں گے۔ زمین آسمان تو پہلے پھٹ چکے تھے، اگر وہ باقی ہوتے تو اسرائیل علیہ السلام کی اس چیخ سے ساتوں زمینوں آسمان پھٹ جاتے۔ اس کے بعد میرا اللہ کہے گا کہ کوئی ہے میرا شریک تو آؤ۔ پھر دوسری دفعہ کوئی ہے میرا شریک تو آؤ۔ پھر تیسری دفعہ کوئی ہے میرا شریک تو آؤ۔ پھر اللہ زمین و آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا کہ میں بادشاہ ہوں۔ پھر کہے گا کہ میں متکبر ہوں۔ کدھر ہیں وہ بادشاہ؟ کہاں گئے ظالم؟ کہاں گئے ایڑی مار کے چلنے والے؟ کہاں گئے فرعون؟ کہاں گئے قارون؟ کہاں گئے شداد؟ کہاں گئے ظلم ڈھانے والے؟ آج کون بادشاہ ہے؟ تو کوئی ہوگا ہی نہیں جواب دینے والا۔ پھر اللہ کہے گا کہ آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے۔ میں ہی تھا دنیا بنانے والا، میں نے ہی مٹا دیا، میں ہی دوبارہ زندہ کروں گا۔ میرے نبی سے اماں عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ ہم کو یاد رکھیں گے؟ کہا ہاں یاد رکھوں گا۔ اور پھر فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ یہ اپنے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں، آپ نے پہلے ہی فرما دیا کہ میں اپنی امت کو ہر حال میں یاد کروں گا۔ جتنی دنیا کھڑی ہے، علماء، صوفیاء، شہداء، رابعہ بصری جیسی، جنید بغدادی جیسے، جب اللہ اعلان کرے گا کہ عامر سہیل کو بلایا جائے حساب دینے کے لیے، یہ وہ لمحہ ہے، یہاں چاہے کوئی عالم ہو، کوئی پیر ہو، یہ کسی کو یاد نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے اے کاش میری ماں نے مجھ کو جنا ہی نہ ہوتا۔ اللہ کہے گا کہ اے عامر سہیل، تجھے زندگی دی تھی، تجھے بہت کچھ دیا، آج کیا لایا ہے مجھے دکھا، سامنے لا کیا ہے؟ بلاؤ عاقب کو، بلاؤ باسط کو، بلاؤ ریاض کو، بلاؤ فرقان کو، بلاؤ رضیہ کو، خدیجہ کو، بلاؤ زینب کو۔ ایسے نام پکارے جائیں گے، اور جس کا نام پکارا جائے گا کہا جائے گا اے کاش میں مر جاتا، اے کاش میں مر جاتی، اے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ حالانکہ وہ جنتی ہے، لیکن خوف و دہشت ایسا طاری ہوگا تو جہنمی کا کیا حال ہوگا۔ اس کی نیکیوں اور بدیوں کو ترازو میں رکھا جائے گا۔ اگر اس کی نیکیاں کم ہو گئیں تو فرمایا جائے گا کہ فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، آج اس کی قسمت ہار گئی، آج اس کی نیکیاں گھٹ گئیں اور یہ ناکام ہو گیا اور یہ ناکام ہو گئی۔ اب کوئی کبھی
کامیاب نہ ہو سکے گا، نہ ہو سکے گی۔ اللہ فرشتے سے فرمائے گا اس کو پکڑ لو، تو فرشتہ اس شخص کے جبڑے کو پکڑے گا تو سارے کا سارا جبڑا باہر آ جائے گا اور رول ہوتا ہوا دور جا گرے گا اور کھڑا ہو کے کہے گا رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو۔ وہ فرشتہ کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو وہ شخص کہے گا یا اللہ واپس چلا جاؤں، لاہور چلا جاؤں، کراچی چلا جاؤں، اسلام آباد چلا جاؤں، پنڈی چلا جاؤں، نیک بن کر واپس آ جاؤں گا۔ تو کہا جائے گا کہ بکواس نہ کر، زندگی دی تھی تجھے، تم نیک بن سکتے تھے، اب تمہارے پاس وقت نہیں رہا۔ اور اگر وہ عورت ہے تو اس کو جبڑے سے نہیں بلکہ اس کے بالوں سے پکڑا جائے گا اور ایک جھٹکا دے کر تو وہ کلا بازیاں کھاتی ہوئی دور جا گرے گی اور کہے گی رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو۔ تو فرشتہ کہے گا کہ رحمان نے رحم نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اب جبرائیل علیہ السلام آئے ڈرے ہوئے۔ رسول اللہ نے پوچھا ارے جبرائیل تم کیوں ڈرے ہوئے ہو؟ تو فرمائیں گے کہ اللہ نے جہنم کو بھڑکایا ہے، میں تو ڈر کر آپ کے پاس آ گیا۔ فرمایا کچھ بتاؤ تو جہنم کے بارے میں۔ تو فرمایا کہ آپ کی امت میں سے بھی وہ مرد و عورت جو گناہ کرتے رہے اور توبہ نہ کی تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو رسول اللہ بے ہوش ہو جائیں گے کیونکہ انہوں نے تو جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ میں تو آپ کو جہنم دیکھ کر نہیں بتا رہا ہوں، ایسی ہے ویسی ہے یہ سب سن کر پڑھ کر بتا رہا ہوں، لیکن میرے نبی نے تو اس بلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو بے ہوش ہو کر گر گئے۔ دوستو جن راہوں پر ہم چل پڑے ہیں یہ اندھیر نگری کی راہیں ہیں، یہ اندیکھی منزلوں کی راہیں ہیں، یہ مر مٹ جانے کی راہیں ہیں۔ ان پہ چل کر کوئی قوم کبھی عزت نہیں پا سکتی، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کامیابی صرف اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے سے ملتی ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔